السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ خیریت کے ساتھ ہو؟ کل سنڈے تھا، کل رویوار تھا، اور گروپ میں میسیج کے ذریعے آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ کو جو ہے ریویژن اور دور کرنا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا بھی دور کرنا ہے، اور اسی طرح پچھلے سالوں میں ہم نے جو دعائیں یاد کی ہے، خاص کر کلیمے ہیں، اسی طرح نماز میں جو ہم صورتیں پڑھتے ہیں وہ صورتیں ہیں، اسی طرح نماز میں پڑھنے کی اور دوسری چیزیں ثنا ہے، اتحیات ہے، درود شریف ہے، دعائے معصورہ ہے، دعائے قنوت ہے، سب کا دور اور ریویژن کرنے کو کہا تھا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب نے ریویژن کیا ہوگا، اور ایسے ہی ریویژن کرتے رہے تاکہ جو ہے آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ کو ذہن میں رہے، آپ بھول نہ جائے۔ تو چلیے آج آگے سبق ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن نکالیے 20واں پارہ۔ 20ویں پارے کی 5 رکوع اب تک ہم مکمل کر چکے۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ یہاں سے ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، اسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين،
قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یہاں تک سبق یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے میں آپ اچھے سے خیال رکھیے کہ جہاں مد ہے وہاں مد کرنا ہے، جہاں گننا ہے وہاں گننا کرنا ہے، اور اسی طرح تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے، اور جہاں ہماری سانس ٹوٹ جائے وہاں اچھے سے آیت کرنا ہے۔ آیت کرنے کے طریقے، آیت کرنے کے قاعدے آپ سب کو معلوم ہی ہے، اس لیے جہاں ہماری سانس ٹوٹ جائے وہاں ہم کو اچھے سے آیت کرنی ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے مد اور گننا کے ساتھ۔ چلو آپ لوگ کتاب نکالیے۔ کتاب میں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ہم لوگ قرآن کا سبق روزانہ پڑھیں گے، اور قرآن کے سبق کے ساتھ جو ہے وہ کتاب کا کوئی ایک سبجیکٹ پڑھیں گے۔ تو آج ہم جو ہے کتاب کے ساتھ عقائد پڑھیں گے۔ تو آپ سب لوگ جو ہے وہ کتاب نکالیے اور عقائد کا سبجیکٹ نکالیے، پیج نمبر 61۔ عقائد کس کو کہتے ہیں؟ عقائد کی تعریف کیا ہے؟ تعریف: عقائد آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ آدمی جو ہے جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ دین کی جتنی بھی باتیں ہیں اس پر اگر آدمی دل سے یقین رکھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقائد کہتے ہیں۔ اب سبق نمبر 1 میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ سبق نمبر 1، اسلام۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلتا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو بھی آدمی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر اور حکم پر چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد۔ اسلام کی بنیاد کا مطلب ہے بیس۔ اسلام کی بنیاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ 5 پلر کے اوپر کیا ہے؟ بیس ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ سب سے پہلا پلر کیا ہے؟ توحید۔ کیا ہے؟ توحید، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ یہ فرسٹ پلر ہے، پہلی بنیاد۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ دوسرا پلر اور دوسری بنیاد جو ہے وہ نماز قائم کرنا ہے، یعنی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسلام کی تیسری بنیاد جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یہ تیسرا پلر ہے اسلام کا، کہ جو بھی آدمی مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر کیا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنا۔
نمبر 4 حج کرنا. جو بھی آدمی مالدار ہو اور جس میں یہ طاقت ہو استطاعت ہو حج کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا ہے حج فرض کی ہے تو حج کرنا. اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر رمضان کے روزے جو ہے یہ فرض ہے. سمجھ پڑی؟ تو یہ ہوئے اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، اس کا بیان ہے. یہ 5 چیزیں جو ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے. انہی 5 چیزوں کے اوپر کیا ہے پورے اسلام کی بنیاد ہے. یوں سمجھو کہ یہ جو ہے 5 پلر ہے اور ان 5 پلروں کے اوپر پورا اسلام کیا ہے بیس ہے. تو آپ کو جو ہے یہ اچھی طرح سے دیکھ کے سنانے کا، اس کو منہ پہ یاد کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو دیکھ کر پڑھنا ہے، لیکن دیکھ کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھنا بھی ہے. تو یہاں تک آپ یاد کریں گے، پھر آگے انشاءاللہ ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی کیا ہے تفصیل ہے اور تشریح ہے. ابھی تک آپ کو یہاں تک دیکھ دیکھ کے سمجھ کے سنانے کا ہے. تو چلیے آپ یاد کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.